أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 168، 169، 170 اور 171 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ماقبل والی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ فرمایا تھا کہ مشرکین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے غیر کے ساتھ اس انداز سے محبت کا معاملہ کرتے ہیں جس انداز کی محبت اللہ کی ذات کے لیے مطلوب ہے، اور ضمن میں ایمان والوں کے متعلق فرمایا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے بڑی گہری اور بڑی شدید محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ مشرکین کے انجام کو بھی بیان کیا گیا کہ کل قیامت والے دن ان کے شرکاء جن کے پیچھے وہ چلا کرتے تھے ان کے سمیت ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ کل قیامت والے دن دنیاوی اعتبار سے اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں شریک قرار دینے والوں کو ان کے اعمال بھی دکھلائے جائیں گے، بتلائے جائیں گے، اور مقصد ان کو مزید افسردہ کرنا اور مقصد ان کو مزید پریشان کرنا ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہ جو آگے والی آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہیں پر اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو کوئی حکم دینا ہو تو یا ایھا الناس کے ذریعے سے آغاز کیا جاتا ہے، کہیں پر حکم خاص ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا یا اہل الکتاب وغیرہ کے ذریعے سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یا ایھا الناس کا آگے بیان کردہ جو قانون ہے وہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ چنانچہ قانون کیا بیان فرمایا گیا؟ اے لوگو، یعنی ساری دنیا کے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین کی پیداوار میں سے، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ایک ہوتا ہے حلال اور ایک ہوتی ہے پاکیزہ، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ عام فہم انداز میں اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، حلال چیز وہ ہے جسے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے امت کے سامنے حلال بنا کر پیش کیا، اور لذیذ چیز وہ ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے خوب ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی کہ اس کے اندر لذت بذاتی ہی ہو، اس کو لذیذ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں کہ جیسا کہ اونٹ حلال ہے، اس کو شریعت نے حلال قرار دیا، اس کے مقابلے میں شیر کو حرام قرار دیا، چیتے کو حرام قرار دیا۔ اللہ نے بکری کو حلال قرار دیا، اللہ نے کتے کو اور خنزیر کو حرام قرار دیا۔ اب یہ جو بکری کا حلال ہونا ہے یا جو اونٹ کا حلال ہونا ہے، ان دونوں کی حلت کا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے لذیذ، تو جو لذیذ ہوتا ہے، لذیذ کو اب یوں سمجھ لیں کہ بکری ہے تو حلال، لیکن بکری اگر حلال ہونے کے باوجود اگر اس کو ذبح کیا جائے اور ذبح کیا جائے اللہ کے نام کے علاوہ
غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو باوجود ہے کہ وہ بکری حلال ہے لیکن وہ بکری اب حلال نہیں ہوگی۔ بکری حلال ہے لیکن بکری کو ذبح کیا گیا شریعت کے بیان کردہ طریقے کے برخلاف، اب یہ بکری حلال ہونے کے باوجود بھی حلال نہیں ہوگی۔ بکری ہے حلال لیکن وہ بکری ہے چوری کی، بکری ہے چوری کی، تو پھر وہ بکری حلال نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک قانون متعین کر دیا، اے لوگو اللہ کی طرف سے تمہیں یہ پابند بنایا جاتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں زمین کے اندر جو تمہیں ملتی ہیں ان کو استعمال کرو۔ اس میں اشارہ ضمناً اس بات کی طرف بھی آ گیا کہ جو انسان حلال کھائے گا، جو انسان پاکیزہ چیزوں کا استعمال کرے گا، اس انسان کے اعمال بھی درست ہوں گے، کیونکہ انسان کے اعمال کا تعلق انسان کی غذا کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو حلال غذا کھاتے ہیں ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اور جو حرام کے پیچھے جاتے ہیں ان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے۔ تو شریعت مطہرہ نے جن جانوروں کو کھانے کا حکم دیا، آپ دیکھیں بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، مرغی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے متعلق شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ حلال ہیں۔ ان حلال چیزوں کو کھانے والا جو اعمال کرے گا وہ اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس جو لوگ کتوں کو کھاتے ہیں، بلیوں کو کھاتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، شیر کھاتے ہیں، چیتے کھاتے ہیں، دیگر چیزوں کو کھاتے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کے اندر اور حلال جانوروں کو کھانے والوں کے اعمال کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں نا، جو گندے اعمال کرنے والے، ان کو گندے اعمال پر ابھارنے والا پیچھے ان کا غذائی جو نظام ہوتا ہے، جو ان کے خوراک کا نظام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لہذا حلال کا لقمہ ہوگا، اعمال انسان کے بدن سے نکلیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے لقمہ حرام کا ہوگا، غذا حرام کی ہوگی، ناجائز ہوگا، رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، سٹے کا پیسہ ہوگا، تو وہ کھانے کے بعد انسان کے لیے اعمال کرنے کی توفیق انسان کو نہیں ہوگی۔ ابھی ہم عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ بہت سارے لوگ کھانا کھائیں گے، لیکن کھانا کھانے کے بعد آپ دیکھیے گا ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے کہ جو کھانے کے بعد سوئیں گے، لیکن رات کو اللہ کی ذات ان کو تہجد کے لیے اٹھائے گی۔ بہت سارے وہ بھی ہوں گے جو تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے لیکن فجر کے لیے انشاءاللہ ضرور اٹھیں گے، اور بہت سارے وہ بھی ہوں گے کہ جو رات کو کھانے کے بعد سوئے اور فجر کے اندر بھی ان کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ غذا کے اندر کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے، اس لیے کہ حلال غذا کی خاصیت یہ ہے وہ انسان کو مجبور کرتی ہے، انسان نیک اعمال کرتا ہے، انسان نیک اعمال کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امت کے بڑے سرخیل ہیں، امام ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان بن گئے۔ اللہ کی شان، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کوئی نہیں تھا، نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، ساری بچیاں تھیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں جب تشریف لائے تو مہمان بن کر آئے، مہمان بن کر آئے۔ امام مالک کی یہاں یہ امام احمد ابن حنبل، یہ مجھے کچھ مغالطہ ہو رہا ہے، کسی ایک کے یہاں یہ مہمان بن کر آئے۔ تو حضرت امام صاحب نے، بھلے وہ امام مالک ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، ان دونوں میں سے کوئی ایک میزبان تھا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان تھے۔ تو میزبان نے اپنے گھر پر بچوں کو کہا کہ بہت بڑے عالم دین آ رہے ہیں اور بہت نیک انسان آ رہے ہیں، لہذا گھر والوں نے خوب اہتمام کے ساتھ کھانے کا انتظام کیا، اور حضرت والا کی آمد سے پہلے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے سجا دیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑا، اور سارے کے سارے دسترخوان پر موجود جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا کھا گئے۔ دسترخوان جب اندر گیا تو وہ جو میزبان کی بچیاں تھیں وہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ والد صاحب نے تو بتلایا تھا بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن یہ عجیب نیک آدمی اتنا زیادہ کھانا کھا لیا، اتنا زیادہ کھانا کھا کر جب یہ سوئیں گے تو رات کو تہجد کیسے پڑھیں گے، صبح فجر کے اندر آنکھ کیسے کھلے گی؟ ان کے دل میں کھٹک
ایک پیدا ہو گئی۔ اللہ کی شان، ان بچیوں نے رات کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے کے سامنے لوٹا بھر کر پانی کا رکھ دیا کہ چلو اتنے بڑے آدمی رات کو تہجد پڑھیں گے اور وضو کی ضرورت پڑے گی تو وضو کے لیے پانی پہلے سے موجود ہو۔ لیکن بچیوں نے جب صبح اٹھ کر دیکھا تو پانی ویسے کا ویسا ہی بھرا ہوا لوٹا دروازے کے اندر موجود تھا۔ بچیوں سے صبر نہ ہوا اور اپنے والد سے کہا کہ آپ نے تو بتلایا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ہم نے 2 معاملے دیکھے بڑے عجیب و غریب۔ اتنا بڑا اللہ والا رات کو دسترخوان پر ایک لقمہ نہیں چھوڑا، اتنا بڑا اللہ والا پوری رات سوتا رہا اور تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب میزبان بھی حیران ہوئے، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ میری بچیاں آپ سے کچھ پردے کے پیچھے سے سوال کرنا چاہتی ہیں۔ بچیوں نے سوال کیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ بیان کی کہ دسترخوان پر جب آ کر میں بیٹھا اور پہلا لقمہ جب میں نے کھانے کا لیا، اس لقمے کے اندر مجھے وہ برکت نصیب ہوئی، وہ برکت مجھے محسوس ہوئی کہ میں نے سوچا شاید اب کے بعد ایسا مبارک کھانا مجھے دوبارہ نہ ملے۔ اس بنیاد پر میں نے ایک نوالا بھی رہنے نہ دیا اور سارا کا سارا کھانا میں نے کھا لیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ لقمہ حلال کا تھا، اس حلال کی برکت کے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کیا تھا میرا وضو نہیں ٹوٹا، میں ساری رات قرآن و سنت کے اندر اس سوچوں کے اندر مسائل نکالنے کے اندر لگا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی، عشاء کے وضو سے جا کر میں نے فجر کی نماز پڑھ لی تو مجھے عصر نو تازہ وضو کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ یہ حلال لقمے کی برکت ہے۔ اگر رات کو کھانا کھایا اور فجر کے لیے توفیق نہ ہوئی تو انسان بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ملامت کرے، انسان کو سوچنا چاہیے اپنی خوراک پر نظر کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے 3 سپارے کے اندر نبیوں کی جماعت کو کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی مبارک جماعت حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ گویا کہ اعمال کا تعلق انسان کی غذا کے ساتھ ہے۔ غذا پاکیزہ ہوگی انسان اعمال اچھے کرے گا، اگر غذا پاکیزہ نہیں ہوگی انسان اعمال اچھے نہیں کرے گا۔ آپ اور میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حاجی بھی ہوں گے، ان کے چہروں پر داڑیاں بھی ہوں گی، سنت کے مطابق لباس بھی ہوگا، لیکن وہ نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ ان کے اعمال کو دیکھیں تو وہ غیر شرعی ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ بدن کے اندر سے نکلنے والے اعمال بدن کے اندر موجودہ غذا کا سبب یعنی اس کے واسطے سے باہر کو نکلتے ہیں۔ اپنی غذا پر غور کرنے کی ضرورت ہے میری جان۔ ابھی ہم نے تازہ گوشت کھایا ماشاءاللہ، قربانی کا گوشت کیا، اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول کرے، اس پر کوئی بحث نہیں۔ لیکن اگر قربانی کے اندر بھی اگر حرام کا مال مل گیا، کسی اور کا حق دبایا، جوئے کا، سود کا، سٹے کا پیسہ لگائے، کسی کو پتہ نہیں چلا، وہ قربانی قبول تو نہیں ہوگی، وہ تو کنفرم ہے۔ لیکن اس قربانی کا گوشت جو کھائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق نہیں دے گا۔ اس بات کو دماغ میں رکھیں۔ اللہ نے کہا کلو مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ مطلب شیطان یہی چاہے گا کہ روزی کو خراب کر دے، شیطان یہی چاہے گا کہ وہ حلال کی جگہ حرام اور پاکیزگی کی جگہ ناپاک اور گندگی والی چیز کو ہمارے منہ میں ڈال دے گا۔ ایک چیز پاکیزہ نہیں ہوگی، ایک چیز حلال نہیں ہوگی، اس کا استعمال یہ نبی کے نقش قدم پر نہیں ہوگا، یہ تو پھر شیطان کے نقش قدم پر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا جب دشمن ہے تو دشمن کے راستے پہ چلنا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تم کو حکم کرتا ہے کس بات کا؟ بالسوء والفحشاء، بری باتوں کا اور بے حیائی والے کاموں کا۔ بری بات زبان سے نکالی جاتی ہے اور بے حیائی والے
کام انسان اپنے اعضاء سے، اپنے جوارح سے کرتا ہے، تو بری بات یا برے اعمال ان کا تعلق بھی غذا سے ہے، اور غذا کے پیچھے شیطان ہمیں پریشان کرتا ہے اور حلال کے اندر وہ حرام ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں مزدور طبقہ ہے، تو جو مزدور طبقہ ہے وہ صبح سے لے کر شام تک ان کا معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کی روح سے 8 بجے سے 5 بجے تک درمیانی جو وقت ہے، اس مکمل وقت کے اندر صرف اور صرف اس بندے کا کام کرنا ہے جس بندے نے آپ کو ٹھیکے پر دیا کام، دہاڑی پر بلایا۔ اگر اس دوران اس مزدور کا فون آ گیا، 1 منٹ 2 منٹ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ، اگر وہ والا کام چھوڑ کر اپنا ذاتی کام کرتا ہے، اس کی جو دہاڑی ہے اس دہاڑی میں سے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ اپنی ذات کے لیے جو وقت اس نے استعمال کیا، اتنے وقت کی روزی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ صبح سے لے کر شام تک خون پسینے کی کمائی، لیکن معمولی سا بیچ میں حرام آ گیا تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ دودھ کا بڑا بھاری ٹب ہو اور اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ ہو، جیسے وہ حرام ہو جاتا ہے ایسے ساری کی ساری روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ کام کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ چلو یار، مالک نہیں دیکھ رہا، اپنے کاموں میں لگ جاؤ، تھوڑا آرام کر لو، تھوڑا کام خراب کر لو، یہ ساری باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ برے اعمال کے ذریعے سے انسان شیطان کے نقش قدم پر چل پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان تم کو برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، پھر زبان سے جھوٹ بلواتا ہے، زبان سے جھوٹ بلواتا ہے، غیبت کرواتا ہے، گالیاں پڑھواتا ہے، دلواتا ہے، زبان سے چغل خوری، زبان سے لگائی بجائی، یہ سارے کام زبان سے۔ اعضاء سے کام چوری، زنا کرواتا ہے، چوری کرواتا ہے، ڈاکہ پڑواتا ہے، انگلیاں اٹھواتا ہے، تذلیل کرواتا ہے، یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے۔ لیکن شیطان بھی اتنا جری کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی خوراک خراب ہوتی ہے۔ حلال پر انسان، اگر کوئی انسان حلال پر اپنی غذا کو حلال بنا لے، شیطان کا داؤ اس بندے پر چلتا نہیں ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ پرانے زمانوں کے اندر کوئی نیک بندہ تھا، وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتا تھا، ہر ممکنہ اس نے کوشش کر لی شیطان نے اس بندے کو پھنسانا ہے، لیکن وہ بندہ پھنستا نہیں تھا۔ اللہ کی شان، ایک دن وہی بندہ کسی دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے نورانی شکل میں سفید لباس میں شیطان آیا اور اس نیک بندے کو اٹھایا، اٹھو بھائی اٹھو، دیوار گرنے والی ہے۔ وہ نیک بندہ وہاں سے اٹھا، دیوار گر گئی، وہ نیک بندے کی جان بچی۔ اس نے اس سفید لباس والے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ نورانی شخصیت کے مالک آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ میں شیطان ہوں۔ تو کہا کہ تو شیطان، اتنا بڑا نیکی کا کام کہ میری جان بچا دی۔ کہا نہیں، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی نہیں کی، بلکہ تمہارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو دیوار کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اگر میں تمہیں وہاں سے نہ اٹھاتا تم شہید ہو جاتے، میں نے تمہیں اٹھا کر شہادت کے ثواب سے محروم کر دیا۔ شیطان کسی انسان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، لیکن شیطان کا داؤ اسی بندے پر چلتا ہے جو حرام کھاتا ہے، جو حرام کھاتا ہے۔ اب یہاں مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے، نام لیتے ہو شرم آتی ہے کہ جو حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، لیکن ان کے گھروں پر ان کی جوان اولاد ہے، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کے گھروں پر ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں اور ان کے تمام کام غیر اخلاقی، غیر شرعی ہیں، لیکن ان کو اس بارے میں فکر ہی کوئی نہیں ہے، ان کو پریشانی کوئی نہیں۔ پریشانی نہ ہونے کی وجہ ان کی جو غذا ہے نا، غذا، وہ غذا کے اوپر توجہ نہیں دے رہے،
ظاہر ہے کہ نیک سوچ آئے، اس نیک سوچ کے پیچھے جو قوت آئے گی وہ بھی غذا سے آئے گی۔ اگر حرام کی غذا ہوگی تو حرام کی غذا دماغ کو نیک چیز کو سوچنے کے لیے کبھی بھی آمادہ نہیں کرے گی۔ تو شیطان کا داؤ اس بندے پر چلتا ہے کہ جو بندہ اپنی غذا پر توجہ نہیں دیتا، تو غذا پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے انما یامرکم بالسوء، شیطان تم کو حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء بے حیائی کے کاموں کا، وان تقولوا اور اس بات کا بھی حکم دیتا ہے علی اللہ ما لا تعلمون کہ تم اللہ کی ذات کے متعلق وہ باتیں کہہ جاؤ جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ کتنے سارے کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں جبکہ نہ تو وہ اللہ نے کہا، نہ نبی نے کہا، نہ شریعت کا مزاج ہے، لیکن شیطان نے ہمارے دماغ میں یہ بات ٹھوک دی ہے کہ یہ کام اچھا ہے۔ یہی تو بدعت ہے۔ بدعت اسی چیز کا تو نام ہے کہ بدعتی آدمی اس کام کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، نتیجتاً ساری زندگی اس کام کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو یہ بدعتی کو بدعت پر مجبور کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا گیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ وہ تمہیں گندگی کا حکم دیتا ہے، برائی کا، بری باتوں کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور وہ تمہیں اللہ کے متعلق وہ باتوں کا حکم دیتا ہے کہ جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ چنانچہ جب دیکھیں مشرکین مکہ بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے، لیکن ان گھر کے اندر انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھی۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ٹھیک ہے، شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی یہ کام صحیح ہے تو وہ کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کر رہے ہیں، کیوں یار؟ ان کپڑوں کے ساتھ ہم باہر گناہ کے کام کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہوگا، ہم بغیر لباس کے کریں گے، کس قدر بے حیائی ہے۔ لیکن شیطان نے ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ تعلق کس چیز سے ہے؟ غذا سے ہے۔ اگر غذا کے اندر اشتباہ ہوگا، غذا اگر حرام کی ہوگی، شیطان ان کاموں پر ہمیں مجبور کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ایسے لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، ان کاموں کو چھوڑو، جن کاموں کے اندر لگے ہو ان کاموں کو چھوڑو، بلکہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیزیں ہیں ان کے پیچھے آ جاؤ۔ قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں، ہم تو وہ کام کریں گے جس کام پر ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا۔ مطلب باپ دادا کا طریقہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، باپ دادا کا طریقہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، بھلے باپ دادا غلط طریقے پر ہو لیکن باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ فرماتے اولو کان آباؤہم، کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، کسی بات کو سمجھتے نہ ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ سیدھی راستے پر ہوں، اس کے باوجود ان کا اتباع کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ باطل چیزیں، غلط چیزوں میں اگر کوئی بندہ باپ دادا کی تقلید کرتا ہے یہ گمراہی ہے، اور اگر باپ دادا کا کوئی نیک عمل ہے، جیسے حضرت یوسف نے کہا کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر، تو حضرت یوسف نے اپنے باپ دادا کا جو نام لیا تو ان کے باپ دادا کون ہیں؟ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم۔ ان کا باپ دادا کا طریقہ معروف والا تھا، ان پر چلنے میں نیکی ہے، لیکن اگر کسی کے باپ دادا کا طریقہ غیر اسلامی، غیر اخلاقی یا غیر شرعی ہو، اس کے لیے لازم ہے ان طریقوں کو چھوڑ کر شریعت کے طریقے پر آ جائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی کہ جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے، چرواہا بکریاں، بھیڑ بکریاں بہت ساری ہوتی ہیں، وہ بھیڑ بکریوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے آوازیں لگاتا ہے، تو وہ جو بھیڑ بکریاں ہیں نا، ان کے کانوں میں آواز صرف شور کی حد تک پہنچتی ہے کہ ہمیں کوئی بلا رہا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ بکریوں کو نہیں پتا کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے، بھیڑوں کو بلایا جا رہا ہے، ہمارا نام لیا جا رہا ہے، یا کس کا نام لیا جا رہا ہے، اس بات کا پتہ نہیں۔
ان کے کانوں میں خالی چیخنا چلانا یہ آواز پڑتی ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر کا حال بھی یہ ہے کہ پیغمبر بھی آواز لگاتا ہے۔ ان کافروں کی مثال بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، ان کافروں کی مثال جانوروں کی طرح ہے۔ ان کے کانوں میں وہ باتیں پڑتی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وجہ جانوروں کی طرح گونگے بیرے اور اندھے ہیں۔ گونگے کس اعتبار سے؟ حق بات بولتے نہیں، بیرے کس اعتبار سے؟ حق بات کو قبول نہیں کرتے، اور اندھے کس اعتبار سے؟ حق راستے کو دیکھ کر اس پر چلتے نہیں ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا جس کا لب لباب انسان کی غذا پاک ہوگی، اعمال انسان اچھے کرے گا، انسان کی غذا کے اندر معاملات ہوں گے، گویا کہ شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، تو جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا گویا کہ اس سے پتنگیں بڑھائے گا، دوستی لگائے گا، تو شیطان پھر اپنے دوستوں کو 3 باتوں کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 1 برائی کا، بے حیائی کا، اللہ کے متعلق وہ باتیں جن کو وہ انسان جانتا نہیں، نتیجتاً وہ انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔